امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی کہ اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا، کیا تو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، آقا، یہ جرم واقعی مجھ سے ہوا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ملزم نے کہا، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت کے فتوے سے کوئی انکار نہیں، مگر ایک گزارش ہے۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، آقا، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن کے بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا؟ کیا تم واقعی وعدے کے مطابق تیسرے دن عدالت میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین محفل کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان تیسرے دن آ کر تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہوگا۔ اس ضمانت کے بعد نوجوان کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ تمام لوگ، صحابہ کرام اور دونوں نوجوان جن کے باپ کو قتل کیا گیا تھا، حاضر ہو گئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ چکے تھے۔ جوں جوں وقت قریب آ رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کرام کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم کے بعد ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حاضرین محفل پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دل دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم عدالت میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول چکی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا ہے موت سے پہلے۔ اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو وہ سونا اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا علم صرف مجھے ہی تھا، اس لیے وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے امانت والے کے سپرد کر دی ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی؟ کیا آپ کا یہ واقف تھا؟ آپ اسے جانتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آ گیا کہ اگر بڑے مجمع میں نے اس کی ضمانت نہ دی تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا کہ اتنے ہی آدمیوں میں کسی نے بھی اس کی ضمانت نہ دی، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اس کو بالکل نہیں جانتا تھا اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا کہ یہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے اس کی ضمانت دی۔ حاضرین محفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اپنے باپ کے قتل کو معاف کیا۔